वेलकम बैक सामीन। और इस वक्त हम बात करेंगे, जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के हवाले से और मैच के फाइनल ओवर्स। लॉन्ग मार्च शुरू, इमरान खान की क़यादत में अवाम का समंदर सड़कों पर आ गया, हिस्टोरिकल क्राउड। और एज यूजुअल पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स फैसल वाडा की कॉन्फ्रेंस को नशर करने के फ़र्ज से सुबुकदोश होने के बाद अपने कैमरों को कवर करके कोनों खुदरों में यूं छुप कर बैठ गए कि कहीं कैमरे की कोई आंख सच ना दिखा दे। हालांकि मुझे यकीन है कि अब तक तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी भी ट्रेंड हो गई होगी कि सच कैसे ढांपा जाता है और झूठ दिखाने और फैलाने के लिए आदी हो गई होगी। मगर सोशल मीडिया चूंकि मुसलसल बदल रहा है, फैल रहा है, इसलिए कई ऐसे हाथों में भी पहुंच गया है जो ये झूठ फैलाने की पुरानी ट्रेनिंग से मुकम्मल तौर पर आ रही हैं, और इनके हाथ में जो मौजूद कैमरे हैं वो फितरी तौर पर सच पर फोकस हो जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के ज़रिए लॉन्ग मार्च में मौजूद लोगों के ज़रिए और जो यूट्यूबर्स हैं उनके ज़रिए अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल वीडियोस शेयर की गई हैं मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के एरियाज़ में। और यानी उनको हैंडल करना मुश्किल होता है, और वो इस कदर अनबिलीवेबल तादाद में लोग उसमें शामिल थे, उनका जोशो खरोश, पूरी पूरी फैमिलीज उसमें शामिल थी, और बच्चे छोटे शामिल थे, बूढ़े लोग, औरतें। यानी ऐसे लगता है कि जो पहले लोग निकला करते थे, कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद अब लोग थक गए होंगे, क्राउड कम निकलेगा। जो अरशद शरीफ की शहादत और फिर उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने तीर मारने की कोशिश की है, उससे लोगों के जो माइंड है कुछ चेंज कर सकेंगे। सहाफ़ियों ने अपनी सी बड़ी कोशिश की। मगर क्या ये लोग अवाम को दोंदा बकरा समझते हैं कि ये जो कुछ कहेंगे वो मान लेंगे? वो एक तो बहरहाल एक अपना एक ज़ाती शऊर होता है। दूसरा, इमरान खान ने इस वक़्त में इतनी तरबियत कर दी है, इतना अवेयर कर दिया है, बेदार कर दिया है कि एक उनको इतनी क्लैरिटी से चीज़ समझ में आती है कि अब इनको खुद अपनी इज़्ज़तों की खातिर कुछ थोड़ा-सा सँभल जाना चाहिए। बहरहाल जो हमें अनबिलीवेबल उसकी जो तादाद दिखाई दी है इंसानों की, वो उसको हम समंदर के सिवा शायद किसी और चीज़ से तशबीह नहीं दे सकते। मैंने अपने पिछले 4 महीने के प्रोग्राम्स जो रेडियो के हैं, इसमें खदशे का इजहार किया है, और कि जब ये अवाम और इमरान खान से हारने लगेंगे तो ये आखिरी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, खुदा ना करे। यानी इमरजेंसी लगाने की कोशिश, जबकि मिजाज और अंदाज से भी यूं लगता है, यानी जैसे बॉडी लैंग्वेज है, कि जाने का दिल तो इनका पहले ही नहीं चाहता। अगर कोई बहाना क्रिएट कर लिया जाए तो रुक जाने का सबब बन सकता है। मगर मुझ जैसे आम से पाकिस्तानी का मासूम सा मशवरा ये है कि अगर किसी के दिमाग में कोई इमरजेंसी का प्लान करवटें बदल रहा है तो उसको सुला दें, थपक थपक कर सुला दें, क्योंकि इस वक्त वो ना आपके काम आएगा, और जो ना मुल्क के पहले कभी काम आया है, वो इस वक्त सरासर मुल्क में लास्ट जो यानी फाइनल स्टेज के फास्ट स्प्रेडिंग कैंसर का काम करेगा, और किसी के लिए कुछ भी ना बचेगा। एजेंसियों की इत्तला के मुताबिक कहा गया है कि लॉन्ग मार्च में दहशत गर्दों के गिरोह की मौजूदगी के इम्कानात की इत्तला है, जो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ ये सवाल बनता है कि ये इत्तला इत्तला देना काम है, या उस इत्तला के से ज़्यादा प्रोटेक्शन देना काम है। यानी ये साबित करना कि हमारे होते हुए कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वाक़यतन ये ऐसा होना चाहिए। ये इत्तला अगर थी भी तो इत्तला ज़रूर देनी चाहिए ताकि सब लोग मोहतात हों, लेकिन साथ ये पैगाम होना चाहिए था, जितनी हमने काबिलियत की किस्से सुने हैं, तो कि मगर आप लोग फ़िक्र मत कीजिए, हम हैं, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, हम हैं, और हमारे होते आप लोगों का बाल भी बीका नहीं हो सकता। अवाम को भी ये कहना चाहिए था, और जो लीडरशिप है, इमरान खान है, उनको कहना चाहिए था, आप हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमारे अपोज़िशन के लीडर हैं, हमारा फ़र्ज़ है हम आपकी हिफ़ाज़त करें, आपको किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। और मगर ऐसा तो कुछ नहीं, मगर सिर्फ़ एक ऐसे अंदाज़ में यूँ खबर आई है कि जैसे आपको मुतनब्बे किया जाता है। अगर ऐसा लेकिन अब बात ये है कि अगर ऐसा नहीं होता, खुदा ना ख़ास्ता, कि ये प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कर पाते, तो गॉड फ़ॉरबिड कुछ होता है, तो सीधा
جو انگلی جو ہے وہ ان کی قابلیت پہ یعنی آپ کی قابلیت پہ اٹھے گی. اور عوام کو، ویسے میرا خیال ہے کہ عوام کو اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہماری افواج، ماہر ایجنسیز کے ماہر لوگ پروٹیکٹ کریں. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو یا خدا نہ خواستہ لیڈرشپ کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. ہم آپ سے جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے، جو آپ کی اتنی ٹریننگ ہے، یہی ٹریننگ تو ہے نا کہ آپ ملک کی، قوم کی حفاظت کریں گے، تو ہمیں وہ حفاظت چاہیے اور یہ ان کو حفاظت ملنی چاہیے اور یہ ان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے ارشد شریف کی. اور ان کو بتانا چاہیے کہ پولیس کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمیں کوئی حفاظت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری افواج ہیں، ہماری ایجنسیز ہیں اور بڑی قابل ہیں، تو یہ ان کے ہوتے ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے اور ان کے ہوتے کسی دہشت گرد گروپ کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہاں پہ پر بھی مار سکے. ارشد شریف کی شہادت اور ان کے جستے خاکی کی وطن آمد اور تدفین کے موقع پر، یعنی تدفین کے موقع پر، یعنی غلط موقع اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، پر دو کانفرنسز کا ہونا بہت ہی ایک نامناسب اور ایک بہت عجیب سا عمل لگا. یعنی اس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا 2 دن، 1 دن. کوئی بھاگی نہیں جا رہی تھی، اس میں کوئی ایسی گفتگو نہیں تھی کہ جو صبح سورج نہیں نکلنا تھا، شام کو چاند نہیں نکلنا تھا. یہ باتیں تو ہم سنتے ہی آئے ہیں، وہی انہی میں سے چند باتیں تھیں. ان دو کانفرنسز پر تو ہم نے تھوڑی بہت بات کی بھی تھی پچھلے پروگرام میں، اور مزید تفصیل سے اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں، بات کرنا چاہوں گی. مگر ایک کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو موجود دیکھ کر 10 اپریل کو عمران خان کی تاریخی لائن یاد آ گئی. اس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، جو ان کی تاریخی لائن ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا. اس پر ایک سرسری کامنٹ دے کر آگے بڑھتی ہوں کہ یہ دیکھ سن کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے طاقت کا تکبر، احساس کمتری، خوف، کم ظرفی، بے حسی اور ڈسرسپیکٹفلنس کا ایسا مرکب اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. باڈی لینگویج سے جانے مجھے کچھ ایسے چہرے کیوں یاد آئے جو کچے پکے میدانوں میں ہار سے زچ ہو کر ہار کا باقاعدہ اعلان ہونے تک آل فال بکتے ہوئے اپنے جوتے تک مقابل پر پھینکنے لگتے تھے، اور ماضی میں پڑی ہوئی سائیکوپیتھک بیہیویئر کی تمام نشانیاں ذہن میں پھر سے نمایاں ہونے لگی. اب کوئی پوچھے کہ گورنمنٹ چل نہیں رہی، پاکستان اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے، اگر پاکستانیوں اور پاکستان کی بربادی اور ذلت کو نظر انداز کرتے ہوئے الیکشن کو ڈیلے کر بھی دیا جائے گا تو 6 ماہ میں الیکشن میں داخل ہونا پڑے گا، تو پھر 22 کروڑ لوگوں کا اس قدر وقت، انرجی، پیسے کا ضیاع کیوں؟ عدالتی نظام سے لے کر ملکی نظام اور اداروں کی توقیر کو داؤ پر لگانے کی لا حاصل پریکٹس کیوں؟ اور صحافیوں اور سیاسی ممبران اور کارکنان پر یہ جبر، بربریت، یہ تشدد کیوں؟ یہی وقت، یہی انرجی، یہی ذرائع ملک کو بنانے، آگے بڑھانے، اس کی توقیر میں اضافے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے. پالیٹکس اور طاقتوں کے گلوبل لینڈسکیپ میں بدلتے ہوئے مناظر میں شامل ہو کر اس کے بہترین نظاروں کے لیے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کیا جا سکتا تھا، اس کے حصول کی کوشش کی جا سکتی تھی. مگر افسوس کہ پاکستان کو غور و فکر کرنے والے مدبر اور پرخلوص لیڈر کبھی ملے ہی نہیں، کبھی مل ہی نہ سکے. اب جو ایک عمران خان کی صورت میں خدا کا معجزہ میسر آ ہی گیا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ سیاسی اور سیاسی ہونے سے منکر تمام طاقتیں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر یوں پڑ گئی ہیں. جیسے جنگل میں وہ جو ولفز ہوتے ہیں، ان کے جو غول ہوتے ہیں، یعنی ان گروہوں کے ایریا میں اگر کوئی شیر اچانک نکل آئے تو وہ جو گروہ ہیں، جو غول ہیں ان کے، ولفز کے، وہ اس پر گول گول گھومنے لگتے ہیں، اس کے گرد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، غراتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بالکل ایسے لگتا ہے، اور شیر کی جو پریزنس ہے اس سے تھریٹن ہو جاتے ہیں، تو اس کی پریزنس ان کو تھریٹن کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح لگتا ہے عمران خان کی پریزنس بہت تھریٹن کرتی ہے، اور اتنی گھبراہٹ اور اتنی عجیب و غریب سی حرکات ہوتی ہیں. بہرحال لانگ مارچ روانہ ہے اور عمران خان اس میچ کے فائنل اوورز پھینکنے کے لیے تیار. بیٹسمین بار بار آؤٹ ہو چکے ہونے کے باوجود امپائر کے ناٹ آؤٹ
دینے پر بار بار کھیلنے کی کوشش میں گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ امپائرز کو بھی معلوم ہے کہ اگر کیمرہ پر ویو مانگ لیا گیا تو سب راز کھل جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق لوگوں کا سمندر ہے جو سڑکوں پر ٹھاٹھے مارتا آ گیا ہے، مگر ہم سب نے دیکھا کہ سیلاب تو دریاؤں کے نہ روکے جا سکے، تو سمندر کے سیلاب کون روکے گا؟ ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ عوام کے پاس کھونے کے لیے سوائے غلامی کے اب اور کچھ نہیں، اور انہی زنجیروں کو لے کر پہن کر وہ باہر نکل آئے ہیں۔ حق سچ کا مستحکم ارادہ جسمانی طاقتوں اور قوتوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ حق سچ کی ہمیشہ کی گواہ قدرت عام طور پر تماشا دیکھتی ہے، مگر جب کوئی عمران خان جیسا شفاف دل اور روح کا مالک حق سچ کے لیے نکل پڑے تو وہ اپنی فطری صلاحیت کے اصولوں کی پاسداری میں تمام تر طاقت سے اس کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ قدرت کا یہ اصول ہے کہ قدرت پیورٹی کا ساتھ دیتی ہے، پوری انرجی دیتی ہے اس کو۔ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ ہے کہ عقل و شعور سے کام لیں، احساس کمتری اور ایگو کو کنٹرول کریں، وہ جو کہتے ہیں کنٹرول، اور ایک بار زندگی میں ٹھہراؤ سے بزنس کی بجائے ڈیموکریٹک انٹرسٹ میں تمام گریڈ کو پسے پش ڈال کر، یعنی تمام لالچ کو پسے پش ڈال کر، اور ڈال ہی دیں اس کو سامنے، اچھے مستقبل کی طرف دیکھیں، ورنہ بکھری ہوئی قوم کی دہائیوں کی بے بسی اور غصہ سمندر کے سیلاب کی طرح سب کو بہا کر لے جائے گا۔ عمران خان کے دماغ میں جو سودا ہے اس کو اور اس کے سر پر خدا کے سائے کو پہچاننے کی کوشش کریں فیصلے کرنے سے پہلے۔ اس سے ٹکرانے کا مطلب اب تک کے حالات کی روشنی میں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں۔ عمران خان کے دل میں خلوص، روح میں ایمان کی طاقت، خدا پر یقین، سوچ میں انسانیت کے دکھ دور کرنے کے خواب ہیں۔ اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کو کون ہرا سکتا ہے بھلا؟ اس کو کوئی کبھی نہیں ہرا سکتا۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو کوئی کبھی نہیں ہرا سکتا۔ خدا کے واسطے اپنے لیے، قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے بچوں کے لیے، ملک کے لیے بہتر سے بہترین فیصلے کیجیے۔